السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا خیر مقدم ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل جامعہ ادارہ آگام۔ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ بات چل رہی تھی لطیفوں کی، چلیے لطیفہ شروع کرتے ہیں۔ الف لام چمک دمک کا۔ ایک مرتبہ اترولہ ضلع گونڈہ کے اجلاس میں حضرت اقدس محدث اعظم مولانا سید محمد صاحب قبلہ اشرفی الجیلانی کچھوچھوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مفتی آگرہ مولانا عبدالحفیظ صاحب قبلہ حقانی علیہ الرحمہ کے ساتھ علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی علیہ الرحمہ بھی حاضر تھے۔ ایک دم داعی جلسہ جناب حکیم خورشید الحسن صاحب کے بارے میں ایک صاحب سے میں نے یہ دریافت کیا کہ حکیم خورشید حسن صاحب کہاں ہیں؟ تو حضرت اقدس نے مجھے فوراً ٹوکا کہ مولانا صحیح نام لیا کیجیے، ان کا نام خورشید حسن نہیں ہے بلکہ خورشید الحسن ہے۔ میں نے عرض کیا کہ حضور خورشید کے بعد حسن پر الف لام کیسا ہے؟ تو برجستہ فرمایا کہ چونکہ یہ الف لام خورشید کے بعد ہے لہٰذا یہ الف لام چمک دمک کا ہے۔ پھر ہنستے ہوئے میں نے عرض کیا کہ حضور خورشید فارسی کا لفظ ہے، الحسن کے ساتھ اس کی اضافت کس طرح ہو سکے گی؟ تو ارشاد فرمایا کہ خورشید الحسن کی ترکیب ایسی ہی ہے جیسے گنج العرش کی ترکیب۔ اگر گنج کی اضافت العرش کی طرف ہوئی ہے تو پھر خورشید کی اضافت الحسن کی طرف کرنے میں آپ کو کون سی قیامت نظر آ رہی ہے؟ حضرت اقدس کی اس بے ساختہ حاضر جوابی اور علمی لطیفہ سمجھی سے حضرت مفتی آگرہ اور عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کو ہنسی آ گئی۔ یہ حاضر جوابی کی بات ہے کہ جیسے سوال کرے ویسے ہی جواب ہونا چاہیے، لیکن ہمیشہ یہ بات یاد رہے جو اس میں بھی ملحوظ رکھا گیا ہے کہ جب بات ہو تو سامنے والے کا ادب کا لحاظ کرتے ہوئے آدمی کو بات کرنی چاہیے۔ حاضر جوابی جیسے سوال کیے ویسے جواب ہونا چاہیے، آدمی کو اس میں حاضر جواب ہونا چاہیے۔ اور یہ حاضر جوابی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر پختہ یقین ہو، نہیں تو جب پختہ یقین نہیں ہوتا ہے پھر آدمی سے کوئی سوال کر لے تو وہ ایک دم سے حواس باختہ سا ہو جاتا ہے۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر نہیں ہوتا بلکہ بندے کا ڈر ہوتا ہے، اس کو ایسا لگنے لگتا ہے کہ کسی کو برا نہ لگے۔ چلیے دوسرا لطیفہ شروع کرتے ہیں۔ سب لوگ سمجھ گئے۔ ایک مولانا صاحب تھے جو بعض بیان فرمایا کرتے تھے اور ان کا تکیہ کلام تھا سب لوگ سمجھ گئے، بات بیچ میں کہا کرتے تھے سب لوگ سمجھ گئے۔ ایک دن وعظ کے لیے ان کا دل نہیں چاہتا تھا مگر اچانک مصلیوں نے نمازیوں نے عصر کی نماز کے بعد مسجد میں اعلان کر دیا کہ سب لوگ ٹھہر جائے، مولانا کا وعظ ہوگا۔ مولانا صاحب پر یہ اعلان بڑا گراں گزرا مگر چونکہ اعلان ہو چکا تھا اس لیے بادل ناخواست تھا، وعظ کے لیے منبر پر کھڑے ہو گئے اور خطبے کے بعد اپنے تکیہ کلام کے مطابق فرمایا کہ کیوں سب لوگ سمجھ گئے؟ تو حاضرین نے بلند آواز سے کہا کہ جی ہاں ہم لوگ سمجھ گئے۔ مولانا نے فرمایا کہ سبحان اللہ، جب تم لوگ اتنے سمجھدار ہو کہ بغیر میرے تقریر فرمائے ہوئے سب کچھ سمجھ گئے ہو تو پھر تم لوگوں کو سمجھانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ وما علینا الا البلاغ کہا اور منبر سے اتر کر چل دیے۔ مقتدیوں نے کہا کہ افسوس ہم لوگوں سے بہت بڑی غلطی ہو گئی کہ ہم لوگوں نے مولانا کے جواب میں یہ کہہ دیا کہ جی ہاں سمجھ گئے۔ اچھا اب مغرب کے بعد وعظ کا اعلان کر دو اور جب مولانا صاحب فرمائیں کہ سب لوگ سمجھ گئے تو سب لوگ چلا کر کہیں کہ جی نہیں۔ تو سب لوگ چلا کر کے کہنے کہ جی نہیں، تو ہم لوگوں نے کچھ بھی نہیں سمجھا، بالکل نہیں سمجھا۔ یہ سن کر مولانا صاحب نے تو واضح ہم سب لوگ کہہ دیں گے کہ ہم کچھ بھی نہیں سمجھے، بالکل بھی نہیں سمجھا، پھر تو مولانا صاحب آج کہنے پر مجبور ہی ہو جائیں گے۔ چنانچہ لوگوں نے بعد مغرب اعلان کر دیا کہ مولانا صاحب آج فرمائیں گے، لہٰذا تمام صاحبان ٹھہر جائیں۔ مولانا صاحب کا دل تو چاہتا نہیں تھا کہ آج فرمائیں، لیکن اعلان سے مجبور ہو کر منبر پر کھڑے ہو گئے اور خطبہ پڑھ کر حسب عادت فرمایا کہ کیوں سب لوگ سمجھ گئے؟ تو سب سامعین چلا کر کہنے لگے کہ جی نہیں۔
ہم لوگوں نے کچھ بھی نہیں سمجھا، بالکل نہیں سمجھا۔ یہ سن کر مولانا صاحب نے فرمایا استغفر اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، جب تم لوگ اتنے نہ سمجھ ہو کہ کچھ سمجھتے ہی نہیں تو پھر تم لوگوں کو سمجھانا بالکل فضول ہے۔ یہ کہا اور منبر سے اتر کر چلے گئے۔ سامعین کو بڑا افسوس ہوا کہ ناحق ہم لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم لوگوں نے کچھ نہیں سمجھا۔ پھر سب نے یہ طے کیا کہ اچھا عشاء کے وقت واعظ کا اعلان کر دیا جائے، اور جب مولانا صاحب دریافت کریں کہ کیوں سب لوگ سمجھ گئے تو منبر کے دائیں طرف والے یہ کہیں کہ جی ہاں ہم لوگ سمجھ گئے، اور منبر کے بائیں طرف والے یہ کہیں کہ ہم لوگوں نے کچھ بھی نہیں سمجھا۔ جب تو ضرور ہی مولانا صاحب واعظ فرمائیں گے۔ چنانچہ عشاء کے بعد لوگوں نے واعظ کا اعلان کر دیا اور مولانا صاحب منبر پر تشریف لے گئے، اور جیسے ہی خطبے کے بعد ارشاد فرمایا کہ کیوں سب لوگ سمجھ گئے، تو آدھے آدمیوں نے کہا کہ جی ہاں ہم لوگ سمجھ گئے، اور آدھے آدمیوں نے کہا کہ جی نہیں ہم لوگوں نے کچھ بھی نہیں سمجھا۔ یہ آوازیں سن کر مولانا صاحب نے فرمایا کہ ماشاءاللہ کچھ لوگ سمجھدار ہیں جو سمجھ گئے، اور کچھ لوگ نہ سمجھ جو بالکل نہیں سمجھے، لہٰذا میری رائے یہ ہے کہ جو لوگ سمجھ گئے ہیں وہ ان نہ سمجھوں کو سمجھا دیں، میرے سمجھانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، فرمایا اور منبر سے اتر پڑے۔ تو یہ بھی ایک حاضر جوابی ہے کہ اس کو کہا جا سکتا ہے، اور کسی آدمی کو مجبور نہیں کرنا چاہیے۔ کبھی کبھی اس طرح کی حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی آدمی اس کو مجبور کر دیتا ہے، تو اس لیے آدمی کو بہت سوچ سمجھ کر کے سامنے والے کا خیال رکھ کر کے، جیسے وہ ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے کے جب بیمار کے پاس جاؤ تو ضرورت سے زیادہ وہاں نہیں بیٹھنا چاہیے، اس کو پریشانی ہے۔ وہ ایک صاحب کی عیادت کرنے کے لیے گئے، تو لوگ آتے تھے عیادت کر کے جاتے تھے، وہ بیٹھے رہے، ان کو کافی دیر ہو گئی، تو انہوں نے کہا کہ حضرت کیا میں دروازہ بند کر دوں؟ تو حضرت چونکہ آرام کرنا تھا بہت پریشان ہو گئے تھے، کہا کہ ہاں دروازہ تو بند کر دو، بس کنڈی باہر سے لگا دو۔ مطلب کہنے کا یہ تھا کہ بہت دیر ہو گئی بیٹھے بیٹھے، تو اس لیے ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیمار کی عیادت کرنے کے لیے ہمیں یہ طریقہ بتلایا ہے کہ اس کے پاس اتنی دیر نہ بیٹھا جائے کہ وہ پریشان ہو جائے اور بیچارہ آرام ہی نہ کر سکے آپ کے احترام کی وجہ سے۔ اس لیے ہر چیز میں سامنے والے کا احترام لازمی ہے۔ چلیے ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں، الوداع لیتے ہیں اس ویڈیو کے ساتھ۔ اب انشاءاللہ ایک لائک کا بٹن ضرور دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔